عرض کی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا، اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے، اور ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا، لیٹ ہو چکا تھا۔ امام صاحب اور آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی۔ اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی جماعت ہو چکی ہے، پھر بھی اسے نہیں رہا گیا، پھر بھی پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں وہ تو کب کی ہو گئی۔ تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل گیا تھا، ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ سچ بتاؤ یار، باپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور، نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں ہے۔ جماعت کی بات تو بات کی نا، نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس، ہے ہی نہیں آہ۔ لیکن ادھر چند ہزار کا نقصان ہو جائے، میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے، دیکھا ہے، بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، دل پھٹتے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، برین ہیمریج ہوتے دیکھا ہے، سنا ہے حضرت۔ لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں، ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی، جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی، اور فجر کی سنتوں کا نقصان دکھا ہے، اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں۔ ہوا نا کتنا بڑا نقصان؟ جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا، ہوا نا نقصان؟ جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان؟ جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان؟ جس نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا، ہوا نا نقصان حضرت؟ اور سنو ذرا نقصان، یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ۔ محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے سامنے تو احد شریف ہے۔ 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے۔ وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ لمبائی 4.25 میل ہے، آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا۔ صحابہ علیہ مردوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے؟ دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت جتنا نہیں فرمایا، جتنا زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جاننے چاہیے کتنا زیادہ ہے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ہو گیا نا نقصان حضرت؟ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان، جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان حضرت۔ لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا نقصان ہوا؟ صرف جماعت رہ گئی۔ کیسا سونا دور تھا حضرت، آہ نکلی اندر سے، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی۔ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، مجھے سودا کر لے ایک۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں، کیونکہ نماز تو نے پڑھ ہی لینی ہے، جماعت ہی رہی ہے نا، وہ میں تجھے دے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27۔ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی۔ وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا،
अल्लाह को इतनी पसंद आई, तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया है, तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया। इतना घाटे का सौदा कर गया, वो साथ ही आंख खुल गई। अब उस वक्त तो नहीं था कुछ हो सकता, वो इंतजार था सुबह का, इमाम साहब के पास जाऊं और सौदा कैंसिल करूं। फजर उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, सलाम अर्ज करता है और अर्ज करता है, हजरत वो कल वाला सौदा याद है? फरमाया हजरत कैंसिल करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब वापस ले ले, मुझे मेरी आह दे दें। फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। लेकिन आज हमारी आह खो गई है यार, ए आह लबों की तू जाके यार, साड़ी खो गई जी। अगर किसी के पास दाढ़ी की दौलत नहीं, उसे कोई दुख नहीं है कि मैं इतनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई दुख नहीं कि मैं कितनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई आह नहीं है। बल्कि अगू जी दाढ़ी में इस्लाम, इस्लाम में दाढ़ी, नवियां नवियां गल्लां, तू चोर तू चतर नहीं है जी। बड़ा भाई जी खाटे जी जैसे, और मैंने कहा ना उनकी दुकानें नहीं थी, वो इसलिए इस तरह की बातें किया करते थे। मेरा एक बड़ा दोस्त है हजरत जी, हर साल एक तो कैमरे की वजह से बड़ा मसला खराब होता है, वो वो नहीं वैसे फिर बातें जाती हैं ना, फिर दो कहते हैं हजरत तुझे गल लगे कर छड़ दे। वो हर साल माशाल्लाह रमजान में, लेकिन दाढ़ी की दौलत से महरूम है। मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा भाई जी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? नहीं मेरे पीरा ने आखे ही नहीं है ये। मैं ला की मैं तेनों आखा, मैं भाई क्या हैसीयत है तेरे ये मेरे पीर की? पीरा ने आख छड़िया फिर गल केड़ी मगर रह गई है। मुझे कहते मेरे पीरा ने आखे ही नहीं मैनू, मैं पीर आखणगे तो मैं रख लवांगा। नहीं है जी, ये मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, बेलिया ए कख रख ले, बेलिया कख रख ले। वो किसी ने की थी, हजरत की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। है सोना कर सुन बेटा, आज अगर सुलेमान मिसबाही दाढ़ी रख के को गलत काम कर रहा है तो ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, आपने दाढ़ी नहीं रखनी। मैं अगर दाढ़ी रख के गलत काम कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी और आपको रखनी चाहिए भी है। या आपको कल पता चलेगा जाके हजरत कि जेडे सी हजरत जी पैसे दे के लुहांदे रहे हैं, किडे कीमती कख सन हजरत जी, किडे कीमती कख सन हजरत। खूब पुत्र अपनी बीवियों से प्यार करो, रज के प्यार हजरत इनके साथ, लेकिन बस इतना पुत्र याद रखना, इनका प्यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यार पे गालिब ना आ जाए। नाज उठाओ, नखरे उठाओ, लाड करो। मेरे महबूब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है, मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं। लेकिन पुत्र चेहरे इस तरह के ना बनाओ जो इनको पसंद है, चेहरे उस तरह के बनाओ जो उनको पसंद है। प्यार रज के, मैं आप जिथे हजरत जी 1000 लगता है मैं 2 लगाता हूं, उसका हक है जी। लेकिन हजरत इत्थे कोई कंप्रोमाइज है ना बीबी, नहीं तो सोहने लगते तो 1000 वारी ने लगी है, उन्होंने तो लगने है ना। तू कौन है बीबी, तेरी क्या हैसियत भाई? और तो कोई वजह नहीं ना रखने की। हजरत आपस में बैठे हुए हैं, ये कहते मैं कैमरा बंद करवा छड़ना, आपस में बैठे दिए सारे, ना रखने की कोई और वजह हो तो यही वजह कि जी उन्होंने जरा मुंडा मुंडा लगना है, चलिया उन्होंने मुंडा मुंडा लगता ना मारिया जाई, उन्होंने गुलाम लग, उन्होंने गुलाम लग। खूब मेरा बच्चा अपनी बीवियों से प्यार, लेकिन अभी ये इस लेवल पे नहीं आई कि इनको महबूब के मुकाबले में ले आए। इधर इनका लेवल ही कोई नहीं है जी महबूब के। वही 4 दिन मैं कैमरा लगा, अल्लाह माफ करे, कि दिन बीबियां ने कोई रास्ता रोक के धरना देना मेरे खिलाफ, ये पुत्र 4 दिन मुंह न धोए देखे कोई ना इनको। आज करीमे बंद हो जाए, बड़ियों बड़ियों के भेद खुल जाए। इधर आज बड़ियों बड़ियों को मेकअप ने छुपा रखा है, लेकिन कुर्बान जाऊं वो थे जिन्हें देख के देखने वाले क्या करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी। हजरत
اور یہ حسن یوسف کا عالم تھا. لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام گلیوں سے گزرتے آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت حسن یوسف حضرت قید پڑ گیا, ختم ہو گیا سارا کچھ. آ کے عرض کی حضور ان کی کریے, فرمایا سارا مصر بلا لو باہر. سارا مصر باہر آیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لے آئے اور اپنے رخ سے حضرت نے نقاب اٹھایا. یہ لکھا ہے حسن یوسف میں محویت کا عالم تھا. یہ حسن یوسف کی چاشنی تھی کہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کن آنی جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جانی. یہ حسن یوسف کو 3 مہینے مصر والے نو پوکے نہیں لگی ہے. یہ ہیں اللہ ہیں اللہ. حضرت جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن کا تذکرہ فرما رہی ہیں, ابھی اس حسن مبارک پہ کئی ہزار پردے تھے. حضرت حسن یوسف پہ کوئی پردہ نہیں, ابھی پردہ تھا ادھر. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, ابھی اسلام نے قبول کیا کوئی بھی. محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے. آپ فرماتے میں دیکھنے کے لیے گیا, کہتے جیسے پہلی نظر میری آپ کے چہرہ انور پہ پڑی, بے ساختہ زبان سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضرت جی کمال لکھا جی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مینوں اے شعر میرا کدی کدی دل کردا ہے اینو تسبیح تے پڑھی ہے. حضرت لکھتے کیا ہیں, فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن. یہ تے سرخیاں لگ دیاں نا لال کرن لئی, لیکن حضرت یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن, چٹے تند موتی دیاں ہن کلیاں ہیں. اور حضرت جی کتے نہیں لکھیا تھا کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹیں تو بعد میں کو آہو بکا بھی کی, کو چیخو پکار بھی, ہائے ہائے وڈ کرتیاں انگلیاں. نا نا نا, کیونکہ بے تانا دیا تھا نا زلیخا کو. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیتا انہوں نے. گاچھا پھر کل میرے گھر محفل ہے, تم سب نے آنا ہے, اور محفل کا لب لباب یہ ہوگا تمہیں سیب دوں گی, چھریاں دوں گی, اور کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں, پھر سیب کٹیں گے. اب قرآن کہتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, وہ انگلیاں جو سیب پر تھیں بھول گئیں سارا کچھ ہی. سیب کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کٹی ہیں. اور انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وٹ بیٹھیاں, بلکہ کوئی کہنے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تے کوئی انسان ہے ہی ما هَذَا بَشَرًا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ تو کو اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹیں, اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اور پھر لکھا کسی شاعر نے, کمال کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں, وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر دے چڑھیا. ایتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر دے چڑھیا, ادھر بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. نہ پتر خوب اپنی بیویوں سے محبت, لیکن پتر
چہرہ اونج دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے. اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ نون دے مقابل. ہاں وہ ہے ہمارا مقصد بیٹا, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا, پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہندے ہی رہنا ہے, پاویں تسی غصہ پہ کرو. لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جاننا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو, لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے, تو ہی پھر کہنا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی کہندے سن, پھر تو ہی کہنا ہے حضرت صاحب ٹھیک. قرآن کہہ رہا ہے جی, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. کیوں حضرت صاحب؟ سورہ فجر قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس دن تسی کی کہنا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ میں سے ایک بھی ہو. پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں مان نہیں ہوں اور میں نے کر لیا ہوتا, لیکن تب وقت گزر گیا. قرآن کہہ رہا ہے, اپنے آپ تو رونی دس احمد. قرآن کہہ رہا ہے جس نے نہیں نہ مانی, پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی.